تلنگانہ اسمبلی انتخابات میں جماعت اسلامی نے مجموعی طور پر کانگریس کی تائید کا اعلان کر دیا ہے اور بعض نشستوں پر BRS اور مجلس کے علاوہ ایک اور نشست پر BSP اور ایک نشست پر CPI کی تائید کا اعلان کیا ہے۔ عبدالمجید شعیب کنوینر سیاسی کمیٹی جماعت اسلامی نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جماعت اسلامی نے سروے کی بنیاد پر امیدواروں کی اہلیت اور ان کی صلاحیت کا جائزہ لینے کے بعد اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ ریاست تلنگانہ کی 119 اسمبلی نشستوں میں 69 نشستوں پر کانگریس کی تائید کی جائے گی جبکہ 41 نشستوں پر BRS کی تائید کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ شہر حیدرآباد سے جہاں مجلس اتحاد المسلمین کے ارکان اسمبلی ہیں، ان 7 حلقہ جات اسمبلی سے مجلس کی تائید کا اعلان کیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس کے علاوہ CPI کو ایک نشست پر تائید فراہم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جبکہ BSP سے مقابلہ کر رہے سابق IPS امیدوار مسٹر RS پروین کمار کی تائید کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ گزشتہ انتخابات میں جماعت اسلامی نے BRS کی تائید کا اعلان کیا تھا اور اس وقت بھی جماعت نے امت کے مسائل اور مطالبات کو سیاسی جماعتوں کے آگے پیش کیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ BRS نے گزشتہ انتخابات سے قبل جو وعدے مسلمانوں سے کیے تھے ان وعدوں کو پورا کرنے میں ناکام ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں BRS بڑی حد تک جماعت اسلامی کی تائید حاصل کرنے سے محروم رہی ہے۔ جماعت اسلامی نے شہر حیدرآباد کے حلقہ جات اسمبلی ملک پیٹ، چار مینار، چندرائن گٹا، کاروان، نامپلی، یاقوت پورہ اور بہادر پورہ میں مجلس کی تائید کا اعلان کیا ہے جبکہ حلقہ جات اسمبلی جوبلی ہلز، ملکاجگری وغیرہ سے کانگریس کی تائید کا فیصلہ کیا ہے۔ جماعت اسلامی نے عوام سے اپیل کی کہ وہ 100% اپنے ووٹ کے استعمال کو یقینی بنائیں۔ تلنگانہ کی جانب سے جاریہ ماہ کے اواخر میں منعقد ہونے والے اسمبلی انتخابات کے متعلق پچھلے 4 ماہ سے غور و فکر کا سلسلہ جاری ہے۔ انتخابات میں تائید کے سلسلے میں صحیح فیصلے تک پہنچنے کے لیے ریاست کے عوام کی رائے معلوم کی گئی، جس کے لیے جماعت اسلامی ہند حلقہ تلنگانہ نے ریاست کے تمام اضلاع میں پھیلے ہوئے اپنے وابستگان کے ذریعے مختلف تنظیمی سطحوں پر سروے کرایا۔ مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے کھڑے کیے گئے امیدواران اور ان کی کارکردگی، عوام میں ان کی مقبولیت اور ان کی اہلیت کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اس دوران جماعت اسلامی ہند نے ایک عوامی منشور تیار کیا اور اس عوامی منشور کے نکات پر ریاست میں مقابلہ کرنے والی مختلف سیاسی جماعتوں کے قائدین سے تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ مذکورہ بالا تمام ملاقاتوں اور ریاست بھر میں پھیلے ہوئے اپنے کیڈر کی جانب سے کیے گئے سروے اور جماعت اسلامی کی مقامی اکائیوں کی جانب سے طے کردہ فیصلوں کو سامنے رکھتے ہوئے ریاست کی سیاسی کمیٹی نے حلقے کی شورا کے سامنے اپنی سفارشات پیش کیں۔ جماعت اسلامی ہند حلقے کی مجلس نے ان سفارشات کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان انتخابات میں ہم کسی ایک سیاسی جماعت کی تائید نہیں کریں گے، البتہ 67 اسمبلی حلقوں میں کانگریس، 42 اسمبلی حلقوں میں BRS، 7 اسمبلی حلقوں میں مجلس اتحاد المسلمین کے امیدواروں کی تائید کی گئی ہے، جبکہ 1 اسمبلی حلقے میں CPI اور 1 اسمبلی حلقے میں BSP اور 1 اسمبلی حلقے میں آزاد امیدوار کی تائید کا بھی اخلاقی طور پہ ہم نے اعلان کیا ہے۔ اس کے سلسلے میں جیسے کہ کولہاپور کی سیٹ کے سلسلے میں ایک بات ہماری جانب سے یہ کوششیں ہو رہی ہے کہ وہاں پر بھی کسی نہ کسی حیثیت میں اخلاقی طور پر ایک آزاد امیدوار کی تائید کی جائے۔ جماعت اسلامی ہند حلقہ تلنگانہ کی مجلس شورا نے مذکورہ بالا تمام دلائل کے ساتھ اپنی سفارشات مرکز کو روانہ کر دی تھیں اور مرکز جماعت نے جماعت کی مقامی اکائیوں کی آراء اور حلقے کی سفارش شورا کے دلائل کو قبول کرتے ہوئے شورا کی سفارشات کی توثیق کر دی ہے۔ جماعت اسلامی ہند حلقہ تلنگانہ کی سیاسی کمیٹی نے یہ بھی طے کیا ہے کہ وہ اپنے کیڈر کے ذریعے عوام میں حق رائے دہی کے استعمال کے متعلق شعور کی بیداری کا کام انجام دے گی اور اس بات کی کوشش کی جائے گی کہ عوام میں ووٹ کی اہمیت کا احساس پیدا ہو اور ریاست میں رائے دہی کا تناسب بڑھے۔ اس موقع پر ہم ریاست کے تمام رائے دہندوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اپنے حق رائے دہی کا ضرور استعمال کریں اور جماعت اسلامی ہند حلقہ تلنگانہ نے کافی غور و خوض اور تفصیلی سروے کے بعد ریاست اور عوام کی بہتری کے لیے جو فیصلے کیے ہیں ان کے مطابق اپنے ووٹ کا استعمال کریں۔ جماعت اسلامی ہند حلقہ تلنگانہ کی جانب سے مختلف اسمبلی حلقوں میں جن پارٹیوں کی تائید کا فیصلہ کیا گیا ہے، جن امیدواروں کی تائید کا فیصلہ کیا گیا ہے، ان کی تفصیل اس پریس ہینڈ آؤٹ کے ساتھ ہم نے منسلک کر دی ہے۔ میرے 2 سوال ہیں آپ سے۔ جی، ایک تو یہ 2014 اور 2018 کے اسمبلی انتخابات میں پھر آپ سے تھوڑی سی ایک اگر اجازت ہے آپ معذرت چاہتے ہوئے، چونکہ تیلگو کے چینلز بھی ہیں، تیلگو میں بھی ہم پڑھ لیتے ہیں۔ یہ
अब जमात इस्लामी तेलंगाना ने अलायंस फॉर डेमोक्रेसी के नाम से एक फोरम भी कायम किया है। डॉक्टर जिलकर श्रीनिवास इस फोरम के स्टेट कन्वीनर है। वो इंशाल्लाह आपके सामने। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए।